نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں ایک بار پھر حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آج جس مضمون کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس مضمون کو الرحلہ فی طلب العلم کہتے ہیں کہ علم کی خاطر، علم دین کی خاطر رحلہ یعنی سفر کرنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، علم کے لیے مشقت کرنا، علم کے لیے وقت نکالنا، علم دین کے لیے اور علم دین کی ترویج کے لیے اپنی کوششوں کو بروئے کار لانا۔ تو آپ دیکھتے ہیں اکابرین کے صف میں صحابہ کرام سے یہ سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی خدمات نے ہمیں ایک تو تدوین قرآن جمع قرآن کی نعمت اور دولت دی، اور قرآن مجید کو ان پاک ہستیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا، اس کو جمع کیا اور پھر امت کو دے دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں یہ سارا کام ہوتا رہا۔ پھر وہ پاک ہستیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث لی، اور احادیث حضور سے سنتے اور وہ جمع کرتے۔ یہ خزانہ بھی صحابہ کرام کی برکت سے پھر تابعین کو ملا، پھر تابعین سے اتباع تابعین کو، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا چلتا آج یہ دولت ہمیں مل گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ یہ انسانی تربیت کے لیے سب سے کامل علم ہے۔ اگر بندہ چاہے کہ انسان کے فطرتی تقاضوں کے مطابق اور اس کی ضروریات کے مطابق جو تربیت سب سے اچھی اور ضروری ہے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے اور قرآن اور حدیث کی تربیت ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں، ایک تعداد ہے لوگوں میں آپ کو نظر آئے گی کہ جن کو دنیا کا مال و متاع، دنیا کی ضروریات نے صرف دنیا کا علم حاصل کرنے پہ مجبور کر رکھا ہے۔ معلوم نہیں وہ آخرت کو سوچتے نہیں۔ دنیا کا علم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں، پر دنیا ایک ضرورت ہے۔ دنیا میں بندہ آتا ہے تو ایک وقت تو دنیا سے جانا ہے نا، سو جتنی ضرورت ہے اتنا حاصل کریں۔
اور آخرت اور دائمی ثواب اور بخشش اور اللہ رسول کی رضا، یہ تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو مقصد ہے ہمارا۔ تو دنیا دار لوگوں سے میرا ایک سوال ہے جو صرف دنیاوی تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم ایک ضرورت ہے یا ضرورت کے حصول کے لیے ایک آلہ ہے۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ضرورت کی تکمیل کے لیے یا ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے آپ جس علم کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں اور اتنی لمبی دوڑ لگا رہے ہیں آپ کہ زندگی گزر جاتی ہے اس علم کو پڑھتے پڑھتے، ضرورتیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی، تو مقصد جو ہوتا ہے وہ تو ضرورت پہ فائق ہوتا ہے۔ تو جس کا علم بہت بڑا ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے قربانی، محنت، مشقت بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کو تو پس پشت ڈال دیا، یہ سمجھ کر کے علم دین حاصل کرنے کے بعد کون سی دنیاوی نعمتیں مل جانی ہے۔ نہیں، یہ آپ کی کج فہمی ہے۔ علم دین کے جو حاصل کرتے ہیں انہی کو دنیا انہی کی ہی آسان ہوتی ہے، آخرت انہی کی آسان ہوتی ہے۔ ضرورتیں پوری کوئی علم نہیں کرتا، ضرورتیں پوری اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے آپ قرآن اور حدیث کی تعلیمات اپنے بچوں کو دلائیں گے تو آپ کی ضرورتوں کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے اچھے طریقے سے نبھتے ہوئے جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، علم دین ایک ایسی چیز ہے جس کو صحابہ کرام کے دور سے یہ خدمات صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اتباع تابعین کی، محدثین کی، مفسرین کی، شارحین کی، فقہائے کرام کی، یہ خدمات ہی تو ہیں کہ 1400 سال میں ایک نسل نے محنت کر کے علم دین پر دوسری نسل کو علم بنا کے دے دیا، انہوں نے پھر اس پہ محنت کی، اگلی نسل کو منتقل کر دیا، یوں نسلیں گزرتی چلی گئی، اور آج قرآن پاک کا علم اور حدیث پاک کا علم ہمارے پاس سلامت ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے اندر یہ ترغیب دلائیں، علم دین کے حوالے سے بچوں کی سوچ پیدا کریں، بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں۔ اور پھر علم دین کا حصول آپ کو یہ کب کہتا ہے کہ آپ بچے کو دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں؟ ایک وقت میں بچے کئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کاش کہ ایسا بھی ہو جائے کہ بچے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہو۔ یہ دینی علم کا جو خانہ ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس تربیت کی کمزوری کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں پال سکتا ہوں۔ پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے تو ساری دنیا ہی سکھا دی ان کو، آج دین سکھایا ہوتا تو اللہ رسول کے فرمان کے ڈر سے یا اللہ رسول کے فرمان کے احترام میں آج یہ ہماری قدر اور عزت کرتا۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کو سمجھیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم یہ علم پڑھتے ہیں، یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ سفر جو ہے کرتے تھے، اس کی اصل کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اس کی اصل موجود ہے۔ اب سورۃ کہف اٹھا کے پڑھیں، سورۃ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 66 تک، کل یہ 6-7 آیتیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے کلیم بھی تھے اور اولو العزم رسولان عظام میں سے بھی تھے، حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ ایک جزوی فضیلت حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھی، وہ علم اسرار و حکمت کا الہامی علم، جس کو علم لدنی کہتے، وہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک کٹھن اور تکلیف دہ رستے سے ہوتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہی وہ اصل ہے جس سے الرحلہ فی طلب العلم یا فی طلب العلم
قرآن یا حدیث یا علم فقہ یا علم دین، ہم اس سبجیکٹ کو قرآن سے جب اس کی اصل کو اخذ کرتے ہیں تو وہ یہ آیات ہے. یہ آیات پارہ نمبر 15 کی آخری رکوع یہی سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. یہ آیت نمبر 60 سے لے کر سورۃ کہف کی اور آیت نمبر 66 تک کا میں نے سارا متن پڑھ دیا قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم یوشع بن نون بریکٹ کا ترجمہ یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں. اب ارادہ دیکھیں، پیچھے نہیں میں ہٹ سکتا ہوں. علم دین جب حاصل کرنے جائے تو ارادے اللہ کے نبیوں کی اداؤں سے سیکھے کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں اس علم کو، پر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یا پھر میں مشقت برداشت کرتا رہوں گا اس کے اندر. سو جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہاں سے نکل کے دریا میں گر گئی تو مچھلی بھول گئے. پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی. پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے. خادم حضرت یوشع بن نون نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بھلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے. پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر واپس پلٹ آئے تو دونوں نے وہاں ہمارے پیارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی حکمت و اسرار کا الہامی علم سکھایا تھا. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا. اب تک کا موسیٰ علیہ السلام کا جتنا بھی سفر تھا وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تھا جو اسرار و رموز پر اور حکمت پر الہامی علم تھا، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جو خاص عطیہ الہی ہوتا ہے. اولیاء کرام کو بھی انبیاء کرام کے صدقے اس کا وافر حصہ ملتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اتنی مشقت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے
اور کس خاطر؟ علم کی خاطر۔ تو دوستو اگر اللہ کے انبیاء کرام علم کی خاطر سفر کر سکتے ہیں تو یہی تو سیرت سکھائی ہے انہوں نے ہمیں۔ صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کی خاطر لمبے لمبے سفر کیے، دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی، تو کیا سکھایا؟ ہماری تو تربیت کی کہ دین کی خاطر مشقتیں برداشت کرنے کی، سفر کرنے کی، علم دین کو پڑھنے کی، علم دین کو سیکھنے کی عادت ڈالیں، اور اس رستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئے اس کو برداشت کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے سفر کرنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت کی۔ حت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الرحلۃ فی طلب العلم والحدیث الشریف، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ترغیب دلائی اس چیز کی۔ کانت الرحلۃ فی طلب الحدیث معروفۃ و مرغوبۃ فی عہد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فکان من الناس من یفد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسمع القرآن الکریم ویتعرف علی تعالیم الاسلام، وبعد ان یعتنق الاسلام کان یرجع الی قومہ لترغیبہم الی الاسلام وتعلیمہم، کہ علم حدیث کے حصول کے لیے سفر کرنا عہد نبی میں معروف اور مرغوب تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مطلب بھی کوئی کرتا ہو، نہیں، معروف تھا۔ میں کہتا ہوں علم کے لیے سفر کرنا، اور صحابہ کرام تو اپنی جان دینے کے لیے بھی چلے جاتے تھے، دین کی خاطر جہاد پہ چلے جاتے تھے، تو وہ سفر علم پر کیوں نہیں جاتے ہوں گے؟ تو یہ معروف تھا اس وقت، اور یہ مرغوب پیشوں میں سے تھا، کہ بہت زیادہ اس کی چاہت تھی صحابہ کرام میں کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں وفود کی صورت میں علم حاصل کرنے بھی آتے، قرآن کریم کے سماع کے لیے حاضر ہوتے، اسلام کی تعلیمات کی معرفت حاصل کرتے، پھر قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتے تاکہ انہیں اسلام کی طرف رغبت دلائے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرے۔ کچھ صحابہ جو دور چلے گئے، کچھ ان سے سیکھنے جاتے صحابہ، اور کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حضور کی باتیں سنتے اور مسلمان ہو جاتے، پھر حضور سے دین کا علم سیکھتے، اور پھر بعد میں جا کر اپنی قوم کو سکھاتے، اور اسلامی تربیت اور تعلیم کے انتقال کی بدولت پھر وہ اپنی قوم میں سے ایک جنب غفیر ایمان اور اسلام کا نکالتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے، سیکھتے، سکھاتے علم دین۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں بندے کو فائدہ نظر آئے نا تو بندہ پھر وہ کام کرتا ہے، اگر فائدہ نہ ہو تو بندہ کام نہیں کرتا۔ یہ ایک فطری عمل ہے، انسانی سوچ ہے۔ یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ، آپ بھی ہم ترغیب تو دلا رہے کہ علم حاصل کرو، فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کے اوپر سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد لائے اپنی سنن کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے فائدہ ہے کہ نہیں کہ جو بندہ علم دین کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جنت کے چل رہا ہوتا ہے، یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ جب اس کی تکلیفیں برداشت کرتا رہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑی چیز ہمیشہ تکلیف سے ملتی، جنت بہت بڑی چیز ہے،
جب ہم علم دین کے راستے پہ چلتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے تو راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، تو اس نیت کے ساتھ برداشت کر لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں میرے لیے جنت کا راستہ آسان فرما رہا ہے۔ اور امام بخاری، یہ ہمارے پاس صحیح بخاری شریف بھی ہے، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ترجمۃ الباب امام بخاری نے باندھا ہے، روى البخاری فی ترجمۃ الباب فی کتاب العلم ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں آپ فرماتے ہیں کہ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، انہوں نے میراث علم چھوڑی ہے، پس جس نے اس میراث علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا وافر حصہ پایا۔ جو آدمی علم دین کی تلاش میں کسی راہ پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی انبیاء کہ جو بندہ علم دین کے لیے گیا ہے یا علم دین سیکھ رہا ہے یا علم دین منتقل کر رہا ہے یا علم دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، پریشانیوں سے گزر رہا ہے، پر وہ یہ راستہ ترک نہیں کرتا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وراثت انبیاء نبھا رہا ہے۔ انبیاء کرام نے جو علمی میراث عطا فرمائی ہے، علماء اس کے حقدار ہیں، اور اس علم کو آگے پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ کتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے علم دین حاصل کرنے والوں کو، کتنی بڑی عزت دی ہے کہ جو علم والے لوگ ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کیوں؟ انبیاء کرام علم لائے، جیسے حضور قرآن لائے، آقا کی ذات سے حدیث ملی، حضور کی ذات سے، آقا کی ذات سے قرآن کی تشریح ملی، تو حضور علم چھوڑا، اور علماء جو علم حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور پھر کہا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، حضرت زر بن حبیش کی ایک روایت ہے، عن زر بن حبیش قال اتیت صفوان بن عسال المرادیہ فقال ما جاء بک قال فقلت جئت اطلب العلم قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من خارج یخرج من بیت فی طلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها ردا بما یصنع او کما قال النبی۔ حضرت زر بن حبیش، بعض لوگ اس کو زر بن حبیش پڑھتے نہیں، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت صفوان بن عسال المرادی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ علم کی تلاش میں آیا ہوں، علم کی تلاش میں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب فرشتوں کا پر بچھانا کیا علم دین حاصل کرنے والے کو عزت دینا نہیں ہے کہ فرشتوں نے اپنے پروں کے تخت پہ اٹھا لیا اس کو جو گھر سے اللہ کا دین پڑھنے چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا دین پڑھنے چلا، اللہ کا فرمان پڑھنے چلا، رسول اللہ کی حدیث پڑھنے چلا ہے، اور وہ میراث علم جو انبیاء کرام چھوڑ کے گئے اس وراث علم کا کے رستے پہ چل پڑا اور اس وراث علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا گھر سے۔ اور صحابہ کرام نے پھر کئی سفر کیے۔ کانت الرحلۃ فی طلب الحدیث قائمۃ فی عہد الصحابۃ من اجل معرفت تعالیم الدین فقد تمت رحلات کثیرۃ من العلماء فی طلب الحدیث خاصہ، کہ حصول حدیث کے لیے سفر کرنے کا عمل صحابہ کرام میں بھی جاری رہا۔ جو دین کی تعلیمات کی معرفت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، علماء کرام نے بالخصوص حدیث کے حصول کی خاطر بڑے لمبے سفر کیے،
کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع قرآن کا کام جو ہے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا پورا ہو گیا تھا، اور پھر حضور کی حدیث کے لیے سفر ہوئے، جس میں قرآن کی تفسیر تھی، جس میں شریعت کے مسائل تھے، وہ جو قرآن مجید میں آگے ان کی تشریحات تھی، اور دوسرے مضامین جو صرف حدیث پاک سے ثابت تھے اس کی حفاظت کے لیے پھر صحابہ نکلے، پھر تابعین، اتباع تابعین، اور پھر محدثین، شارحین، محققین، فقہائے کرام، ہر کسی کی اپنی اپنی خدمت رہی۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام بھی علم کی جستجو کیسی تھی۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید وہی من عوالی المدینہ وکننا نتناوب النزول على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحی وغیرہ واذا نزل فعل مثل ذلك۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر لائے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے ایک انصاری ہمسایہ جو بنو امیہ بن زید سے تھا، اور یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے اوالی میں رہتا تھا، اوالی مانا قریب میں ہی، مدینہ منورہ کے کچھ قریب میں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باری باری حاضر ہوتے تھے، ایک روز وہ حاضر ہوتا اور ایک روز میں، جس روز میں حاضر ہوتا اس روز کی وحی اور دیگر خبریں اسے لا کر دیتا، اور جب وہ جاتا تو اسی طرح وہ کرتا، یعنی ایک دن میں جاتا تو مجلس میں جو علم بیان ہوتا اس کا خلاصہ اس کو بتاتا، اور جب وہ جاتا تو پھر وہ آ کے فاروق اعظم کہتے مجھے بتاتا۔ یہ علم سے شغف دیکھے، یہ علم کے ساتھ رجحان طبع دیکھے، علم کے ساتھ پیار دیکھے، علم کے ساتھ طبیعت کا مچلن دیکھے، علم دین کے ساتھ شغف دیکھے۔ آج ہے کوئی ایسا کہ جو صحابہ کرام کی اس جستجو کو اپنی طبیعت بنانا چاہتا ہو، اپنی طبیعت میں علم دین کی یہ اس طرح کی رنگت پیدا کرنا چاہتا ہو، اس طرح طبیعت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے کڑتا ہو، جستجو ہو، شوق ایسا ہو؟ نہیں، ضرورت ہے ان جذبات کو جگانے کی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ترجمۃ الباب لائے، اس کے اندر ایک واقعہ کوٹ کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جابر بن عبداللہ مدینہ پاک میں مفتی صحابہ کرام میں سے تھے، آپ کا فتویٰ چلتا تھا، اور جابر بن عبداللہ مدینہ پاک میں سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری ترجمۃ الباب میں لکھتے ہیں رول بخاری فی ترجمۃ الباب فی کتاب العلم رحل جابر بن عبد اللہ میسرۃ الشہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب الخروج فی طلب العلم میں بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن انیس جو شام میں رہتے تھے اس وقت، عبداللہ بن انیس کی طرف ایک حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر کیا۔ اور پھر پورا واقعہ آتا ہے کہ آپ صبح جب حضرت عبداللہ بن انیس اپنے گھر سے نکلے تو دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا کیسے آنا؟ فرمایا ایک حدیث سنی حضور سے آپ نے براہ راست، میں وہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ بیٹھے کچھ دیر آرام کریں، اور آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے تو منع کر دیا۔ فرمایا میں اس نیت سے نہیں آیا تھا۔ ایسے لوگ تھے، بتائیے۔ تو حدیث سننے گئے، 1 مہینے کا سفر کر کے مصطفیٰ کے ایک فرمان کی رکھوالی کرنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، آپ کے شاگرد حضرت مسروق روایت کرتے ہیں، عن مسروق قال قال عبداللہ بن مسعود واللہ الذی لا الہ وغیرہ ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت ولو اعلم احدا اعلم منی کتاب اللہ
تبلغہ الابل، وہ آگے پورا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسروق روایت کرتے ہیں، فرمایا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی کوئی صورت ایسی نہیں جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق میں یہ علم نہ ہو مجھے کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اللہ کی کتاب کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو اونٹ کی سواری وہاں پہنچ سکتی ہے، تو میں اونٹ پر بیٹھ کر سوار ہو کر اس کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ علم بھی حاصل کروں۔ اب بتائیں جن کو کہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، واقعہ کیا تھا، حکم کیا ثابت ہوا، اتنے بڑے علم قرآن رکھنے والے اور عالم قرآن وہ کہتے ہیں اگر میرے جذبات یہ ہے کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اونٹ پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں اور جا کے پھر طلب علم کروں۔ آج ہے کوئی ایسے جو علم حاصل کرے یا علم دین کی طرف رجحان تباہ آزمائے؟ بہت کم لوگ۔ تو دوستو آج دیکھیں قرآن مجید کی آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، جگہ کیا تھی، کس تناظر میں آئی، کیا حکم ہے اس کا، سب پتہ ہے۔ آج تو لوگ علماء کرام کے سامنے بات ہی کرتے ہیں، وہ لوگ جو 20 سال علم پڑھتے ہیں جب وہ مسئلہ بتائے تو ایک ایسا بندہ کہ جو نماز بھی پوری نہیں پڑھتا یا نماز بھی شاید اس کو صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی کہتا ہے، عالم دین کو کہتا ہے آپ کو کیا پتہ یہ کیا ہے۔ نہ، علم دین کے ساتھ میرے دوستو ایسی زیادتی نہ کریں۔ علماء کی صحبت بہت بڑی صحبت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ علماء کرام کی سنگت بہت بڑی سنگت ہے، اس سنگت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی صحبت میں سنگت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو علم دین کے قریب کریں، علم دین حاصل کریں ان سے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو عبادات کو نکھار دیتی ہے، کردار کو نکھار دیتی ہے، اطوار کو نکھار دیتی ہے، گفتار نکھار دیتی ہے، بندے کی بصارت کو نکھار دیتی ہے، سماعت کو نکھار دیتی ہے۔ تو آج کا درس اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی سبجیکٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔